السلام علیکم۔ اردو پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو قواعد کی معلومات ہوں، اور قواعد کو جاننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو ترتیب سے سیکھیں۔ جس طرح کہ آج ہم پڑھائیں گے آپ کو باب نمبر 1، اور یہ کیا ہے؟ کلمہ اور اس کی قسمیں۔ ٹھیک ہے، اردو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے قواعد کا جاننا بہت ضروری ہے، اور میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کو اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ فنگر رکھ کے پڑھیں گے، پینسل رکھ کے پڑھیں تو آپ کو لفظ کی پہچان ہوگی۔ لفظ کی پہچان ہوگی تو اردو سمجھنا پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چلیے ذرا میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ زبان کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، چاہے وہ انگلش میں ہو یا اردو میں ہو۔ خیالات کا اظہار مختلف قسم کے جملوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جملے لفظوں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لفظوں سے بنتے ہیں۔ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، کون کون سے قسم کے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ، اور نمبر 2 محمل۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، جیسے پانی۔ ایک حقیقت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کے بغیر تو زندگی گزارنا ہی مشکل ہے۔ روٹی جو ہم کھاتے ہیں، اناج سے بنتی ہے روٹی۔ سودا جو ہم سودا سلف لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ محمل۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے دانی، ووٹی، سلف۔ کیا مطلب ہو گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، محمل ہمیشہ کسی کلمے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا بھائی پانی وانی لے آؤ، تو پانی تو لفظ کے معنی رکھتا ہے پانی، لیکن وانی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے کہا روٹی ووٹی لے آؤ، روٹی تو ہم کھاتے ہیں، روٹی ایک معنی رکھتا ہے، ووٹی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سودا سلف لے آؤ، سودا تو کوئی چیز ہے، سامان ہے، سلف معنی کوئی چیز نہیں، بس ایسے ہی ہم اس کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ آج ہم نے کیا پڑھا؟ کلمہ اور اس کی قسمیں۔ کیا پڑھا ہم نے آج؟ کلمہ اور اس کی قسمیں۔